ویلکم بیک ناظرین. اب اپنے دوسرے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں. کامران حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں, اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. ان سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم سوشل میڈیا سے اچھی گھر بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہیں, اور سب سے بڑا جو ایک کنسرن ہوتا ہے کہ کیا آن لائن ارننگ جو ہے وہ سیکیور ہے, کیا ہم کوئی فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں, یا اپنی جو انویسٹمنٹ ہے یا انویسٹمنٹ کے بغیر بھی ہم بزنس کر سکتے ہیں, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں کامران صاحب کی طرف. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, اتنے 2010 سے آپ اس فیلڈ میں ہیں, تو کیا کیا چینجنگز کیا دیکھی ہیں آپ نے؟ بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. ایک وقت تھا جب ہم نے الحمدللہ سٹارٹ لیا. میری کیونکہ مسز ویب ڈیزائنر ہیں, اب تو ماشاءاللہ 340 ہم لیجنڈ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں, ٹاپ سنگرز ہیں, ہم نے ان کا کام کیا. اس میں بیسک وجہ جو تھی آپ کے کویسچن سے بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو AGN نیوز کے حوالے سے, کہ ہمارا معاشرہ جو ہمارے خاص کر کے شوبز کے آرٹسٹ تھے, سنگرز تھے, یہ انڈیا کی طرف موو کر رہے تھے. اور میرا ان کے لیے میسیج تھا کہ جہاں سے انڈیا پیسے کما رہا ہے آپ اس کو فالو کریں, نہ کہ ایک دشمن ملک کو فالو کریں. تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑی 3 سالوں میں بڑی کامیابی عطا فرمائی, جس میں سب سے اہم کردار یہ ہوا کہ جو سٹارٹ ہمیں ملا وہ غلام علی خان صاحب سے ملا, ابرار الحق صاحب سے ملا, جواد احمد صاحب سے, اور اس طرح بے شمار لیجنڈز تھے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ان کے نیچے ان کے اسٹوڈنٹس تھے ان تک یہ میسیج گاہے بگاہے ان تک پہنچ گیا. اور آج اس کا عمل آج میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ بھی ایسا ہے کہ جو سوشل میڈیا کو اس کی افادیت کو نہیں جانتا. سوشل میڈیا تو اب ایک ضرورت بن گیا ہے نا. اگر آپ نے خود کو پرومیننٹ کرنا ہے یا کوئی میسج ودن سیکنڈ جو ہے وہ کنوے کرنا ہے, تو آپ کچھ بھی اٹھا کر سوشل میڈیا پہ لگا دیں. اچھا, اس میں ان چیزوں کا یہ خیال رکھنا چاہیے, اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ بہت ساری فیک نیوز کو بھی ہم فالو کر لیتے ہیں. تو یہ بڑا آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھ سکتے ہیں, اوتھینٹک نیوز ہمیں کیسے پہنچ سکتی ہے. اب دیکھیں کہ اس وقت ہم چینل پہ آن ایئر ہیں, AGN کے لحاظ سے شاید اس میں کتنے سارے چینلز, لیکن میں لوگوں کو پریفر کرتا ہوں آپ اپنی ویب سائٹ لانچ کریں. جتنی سیلیبریٹیز ہیں, جتنی کمپنیز ہیں, وہ اپنی ویب سائٹ لانچ کریں, اور اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو سنکرونائز کریں, تاکہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی میں آئے. اس کا فائدہ, سب سے پہلا فائدہ یہ ہے آپ کی ریچ بڑھتی ہے, نمبر 2 آپ کے کلائنٹس بڑھتے ہیں, اور نمبر 3 سب سے جو اہم, آپ کا سارا ڈیٹا گوگل پہ آ رہا ہے. اب جیسے کہ آپ عروج ملک ہیں, گوگل پہ کو ٹائپ کریں عروج ملک تو پتہ نہیں 500 عروج ملک نکلائیں گی. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر نیاب صاحبہ بیٹھی ہیں, تو میں ان کے بیٹھے بیٹھے اسی پروگرام میں ڈاکٹر نیاب چیک کیا, تو میرا خیال ہے کہ 4-5 ڈاکٹر نیاب نکلائیں. تو وجہ یہ ہے ہمیشہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے یہ آپ کو پروموٹ کرتی ہے. ہمیشہ جو ویب سائٹ ہے اس کو ہم ہلکا لیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے سوشل میڈیا پیج ہی کافی ہے, ہمیں فیس بک کافی ہے, ہمیں انسٹاگرام کافی ہے, ہمیں چند ایک جو پیج. اب خدا نہ خواستہ پرومیننٹ کرنے کے لیے ہمیں ویب سائٹ بنوانی ہے, بہت ضروری ہے اس وقت. لیکن جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کی تو کوئی ویب سائٹ نہیں ہے. اب وجہ یہ ہے ان کا کاروبار بھی تو نہیں ہے نا, ان کی تو ولاگنگ ہے. وجہ یہ ہے ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں اس وقت. اگر ولاگنگ کرنی ہے تو ولاگنگ کے بھی ڈیفرنٹ ہم سیگمنٹ کر سکتے ہیں, جس میں بتاؤں گا کہ ولاگنگ بھی کیسے ہٹ ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, ہٹ ہی نہیں ہوتی, تو اس پہ بھی ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. تو بات چل رہی ہے بزنس کی, کیسے ویلاگ کو کیسے اس پہ ویوز نہیں آتے ہیں, ٹریفک ویسے جنریٹ نہیں ہو پاتی, کیا وجوہات ہیں, کیا میسج, کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے کہ یہ والے پوائنٹ اگر اسٹیپس فالو کریں گے تو بس. اچھا, بہت سارے لوگوں کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. بعض کر کے ہمیں خواتین کے زیادہ میسج آتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے, اس میں ہم نے یہ کرنا چاہ رہی ہیں, یہ کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ویوز آ رہے ہیں وہ 100, 200, 300, حد 400. اچھا, بہت کوئی اچھی ریل بن جائے تو 1000 کراس کر جاتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کا سب سے بڑا جو بیسک آئیڈیا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم فریم کوئی نہیں ہے. موسٹلی آپ نے ویڈیو ڈالی ہے, آپ کا ٹائم فریم کیوں نہیں ہے, آپ نے جس ٹائم میں ویڈیو ڈالی ہے اس وقت میں وہ آپ کی جو ریچ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ آڈینس اویلیبل نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی آپ ویڈیو ڈالنی ہے, اپلوڈ کرنی ہے, سب سے پہلے کنٹینٹ کا خیال رکھیں کہ جس ٹاپک میں کرنا چاہ رہی ہوں ویڈیو, کیا اس کا کنٹینٹ آپ کا اتھینٹک ہے, کیا میرے آڈینس کو میری بات کو سمجھ آ رہی ہے. آپ ایک ویڈیو کو دیکھیں, چینلز کی ویڈیو کیوں ہٹ جاتی ہیں, کیونکہ اس کی بار بار ریہرسل کی جاتی ہے, ان کو پوری پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کسی کو سمجھ آئے. ابھی میں بات کر رہا ہوں, میری آڈینس میرے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوال کرے گی, آپ کو بہت سارا موقع ملے گا نیکسٹ
آپ کو. اسی طرح بات جب آڈینس کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ کا پروگرام بغیر کہے بغیر کسی پروموشن کے آٹومیٹکلی وائرل ہونے میں آپ کی مدد کرتا ہے. آتھینٹک ہو انفارمیشن اور سادہ الفاظ میں ہو تاکہ میسج کو جو ہے میسج آپ کا سمجھ میں آ جائے. بالکل کنٹینٹ پہ زیادہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو غلط آپ سوچتے ہیں کہ فیملی ویلاگنگ نہ کریں، انفارمیٹیو باتیں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فیملی ویلاگنگ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فیملی ویلاگنگ کرنی چاہیے ضرور کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کرنی چاہیے, آپ دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کنٹینٹ پر توجہ دیں. اگر بےہودگی دکھانی ہے تو انڈیا کافی ہے. ہمارے دشمن ملک نے ہمارے ملک میں جو تباہی کر دی ہے یہ کیا کافی نہیں ہے؟ آپ بھی اس ملک کا حصہ بننے جا رہے ہیں. آپ ایسے اتھینٹک میسج دیں کہ لوگ آپ کو کاپی کریں. لیکن بےہودگی دکھائی جاتی ہے تو ہی تو پیسے آتے ہیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا لوگوں کا. ارننگ جو ہے وہ زیادہ کرنے کے لیے یا ارننگ کرنے کے لیے ویوز کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے ڈرامہ. میں یہاں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا چلوں گا. ابرار الحق کون سا ایسا نام ہے جس نے کوئی غلط آج تک میسج دیا ہو؟ آج تک جب تک پولیٹکس میں نہیں آئے تھے جواد احمد صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ کیا طارق تحفظ صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ شبنم مجید صاحبہ نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ اس طرح بے شمار نام ہیں. ویسی نان فیسز ہیں نا, ہم ایک کامن مین کی بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا آگے آ جاتا ہوں. اب اس سے پیچھے چل جاتے ہیں, اسلامک اسکالرز میں چلے جاتے ہیں. ہم مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیتے ہیں. ہم ان کے اوپر بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی اس نے عمران خان کے لیے دعا کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو بھی وجہ یہ ہے, ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ کنٹینٹ میں غلطیاں نکالنی ہیں تو پھر ہمیں نیگیٹو پہلو نظر آئے گا. جب آپ کسی بھی کنٹینٹ میں پازیٹیو پہلو دیکھیں گے تو آپ کو پازیٹیو پہلو نظر آئے گا. میں اکثر خواتین پہ بات کیا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں موسٹلی اس حق میں ہوں. ہمیشہ یہ یاد رکھیں, جو ایک مرد ہے وہ صرف ایک مرد پڑا ہوتا ہے, لیکن اگر ایک عورت پڑی ہے تو ایک خاندان پڑا ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے, لیکن اگر کوئی سمجھے تو سمجھانا پڑتا ہے, کسی کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میرا موقف کیا اور اس کی اتھینٹک سچویشن کیا ہے. اچھا, اپلوڈ کرنے کا آپ نے ذکر کیا, تو اپلوڈ کرنے کا رائٹ ٹائم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ نا بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے. بجائے کہ آپ اپنے آئیڈیاز لگائیں, اس وقت جیمنی اور چیٹ جی پی ٹی ان سے آپ مدد لیا کریں. پہلی میں آپ کو یہ آپشن دوں گا, آپ کوشش کریں جب بھی آپ نے ویڈیو بنانی ہے اس سے پہلے آپ کنٹینٹ کو آپ باقاعدہ طور پہ لکھیں کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں یا کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے الفاظوں کو خوبصورت کریں چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے, جیمنی کی مدد سے, تاکہ آپ کو ایک فریکوینس میں لے کے آئے. نمبر 1. نمبر 2, آپ جس وقت جس دن میں کرنا چاہ رہی ہیں, آج آپ جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ پورا موقف آپ نے آلریڈی چیٹ جیمنی سے شیئر کر لیا. اب وہاں پہ یہ بھی پوچھیں کہ میں کس ٹائم میں آپ کے ساتھ, اب وہ سارے دن کا آپ کو تخمینہ بتائے گا کہ آپ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم میں کریں, اس وقت ریچ اچھی آئے گی. دیکھیں جب آپ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں جی کبھی صبح 4 بجے لگا دی, کبھی صبح 5 بجے لگا دی, جب ٹائم ملا کبھی 1 بجے لگا دی دوپہر میں, کبھی 3 بجے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے کنفرم کریں کہ مجھے اس وقت ریچ کس ٹائم میں. میں موسٹلی جب ویڈیوز موسٹلی اپلوڈ کرواتا ہوں تو میں ان سے موسٹلی یہ کہتا ہوں کہ جو پیک ٹائم ہے صبح 9 بجے کا بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے. اچھا, دوپہر میں لنچ بریک ہوتی ہے تو 1:30 بجے کا ٹائم دی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اچھا, موسٹلی جو ہے نا چائے وغیرہ کا جو ٹائم ہے وہ 4 سے 4:30 بجے کا ٹائم بہترین ٹائم ہوتا ہے. اگر پرائم ٹائم کی بات کروں تو میں کہتا ہوں 7 سے 9 بجے والا ٹائم بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے. ہر بندہ, آج نا ٹیلی ویژن کا دور نہیں رہا. ایک وقت تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن کو لوگ سب دیکھتے تھے اور پوری فیملی دیکھتے تھے. آج ہر بندہ اپنے روم میں بیٹھ کے اپنے موبائل کو یوز کر رہا ہے. اس موبائل کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے, آپ اس کو بزنس کا سورس آف ورک بنا سکتے ہیں. اچھا, بزنس, آن لائن بزنس, ہم کون سا بزنس ابھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر خواتین کی خاص طور پہ بات کی جائے جو گھر بیٹھ کے کاروبار کرنا چاہتی ہیں, اچھی ارننگ کرنا چاہتی ہیں, تو کیا انہیں مشورہ دیں گے؟ اچھا, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہماری جو بہت ساری بہنیں ان کے اندر کانفیڈنس بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا میں ایک ایسا کانفیڈنس پیدا کیا تھا, کبھی ان کتابوں کو ریڈ کر کے دیکھیں تو حضرت آدم سے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا مضبوط بنایا ہے. جو عورت آن لائن ورک کرنا چاہ رہی ہیں تو جو 2 قسم کی ہم اس میں بات کریں گے, ایک وہ جو کہ فیس ریویل کر سکتی ہیں اور ایک وہ جو فیس ریویل نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. جو فیس ریویل کر رہی ہیں وہ ٹیچنگ میں آ سکتی ہیں, فیس ٹو فیس بات کر کے ڈیفینیٹلی. اب مثال کے طور پہ آپ ٹیچنگ کی مثال لے لیتے ہیں, ایک بندی وہ پڑھا رہی ہے اور وہ
اپنے نیبرز کے بچے جو موسٹلی ہمارے معاشرے میں یہی چلتا ہے, کوئی 1-1.5 کلومیٹر کی رینج میں بچے آتے ہیں, وہ لو بجٹ میں محنت بہت زیادہ ہے اور لو بجٹ میں ان کو جو ہے بہت زندگی اسی دورانیے میں ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. دوسری طرف ہم چلے جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. آپ نے کرنا کیا, اپنی اکیڈمی کا نام, اپنے جو بھی سبجیکٹ کو ہائی لائٹ کریں, ایک فیس بک پہ پوسٹ لگا کے چھوٹے سے بجٹ کے ساتھ اس کی بوسٹ لگا دیں. جب آپ بوسٹ لگائیں گی تو ہوگا کہ آپ کو واٹس ایپ پہ بہت ساری لیڈز آنا شروع ہو جائیں گی. جیسی لیڈز آئیں گی, آپ نے جس بچے کو آن لائن پڑھانا ہے, آپ نے اس بچے کو جب آن لائن پڑھانا ہے تو اس کے لیے گوگل میٹ کا استعمال کر سکتی ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہے. اب جب آپ بچے کو پڑھائیں گی, اگر تو آپ فیس ریویل کرنا چاہ رہی ہیں ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں کرنا چاہ رہی تو سکرین کو ریکارڈنگ موڈ پہ ڈال دیں. اس سے کیا ہوگا, جو آپ کا لیکچر ہوگا ریکارڈنگ میں چلا جائے گا. اب جو بچہ آپ سے پڑھ رہا ہے وہ آپ کو پیمنٹ پے کر رہا ہے, فیس پے کر رہا ہے, لیکن جو آپ کی سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اس سے فائدہ کیا ہوگا, دنیا مستفید ہوگی. جب ہم قبر میں ہوں گے تب بھی اس کا فائدہ ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ آپ کو پیسے پے کرتا ہے, ٹک ٹاک کی پالیسی ہے پیسے پے کرتا ہے. اب تو فیس بک بھی مونیٹائز کے لیے ایلیجیبل ہونے جا رہا ہے. تو کوشش کریں ان ویڈیوز کو آپ سب سے پہلے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپلوڈ کریں تاکہ آپ کے ان لیکچرز سے دنیا مستفید ہو. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کا یوٹیوب مونیٹائز ہو جائے گا, اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اس کے منیمم 500 سے 1000 فالورز ہونے چاہیے. 4000 واچ ٹائم کمپلیٹ کریں گی تو آپ کا یوٹیوب چینل آپ کو پیسے دینا شروع کر دے گا. تو دی بیسٹ وے ہے. اگر کوئی نہیں کر پا رہا 4000 جو منٹس ہیں اچھا, وہ پرچیز کیے جا سکتے ہیں, کوئی اتنی کاسٹلی چیز نہیں ہے. کوئی بھی کامران حیات گوگل پہ سرچ کرے, وہاں سے میری ڈیٹیل لے کر تم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم پوری گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. اچھا, فیس بک کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اچھا, فیس بک کا نا ابھی کیونکہ بہت سارے ڈیفرنٹ سچویشنز پہ آ رہی ہیں باتیں, لیکن جو فیس بک نے ایسے کہا ہے وہ یہ ہے کہ 10,000 آپ کے فالورز ہونے چاہیے, 30 دن کا پرانا پیج ہونا چاہیے, اور آپ کی 1 یا 2-3 ویڈیو میں 1 ماہ کے اندر 1.5 لاکھ اس کا ویو ہونا چاہیے تو مونیٹائزیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ اس کا بھی کرائٹیریا تھوڑا سخت ہے. لیٹس سپوز ہم جیسے موسٹلی یوٹیوب پہ ہم اب جیسے ہم چینل پہ بیٹھے ہیں تو میں اپنی ویڈیو ڈال دیتا ہوں, آپ کو بھی پیمنٹ آنی ہے, مجھے بھی آنی ہے. لیکن فیس بک پہ ایسا نہیں ہے. فیس بک پہ تھوڑا سا کرائٹیریا انہوں نے چینج رکھا ہے, تو اس پہ ہم پورا ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ. اچھا, جب بوسٹ کرتے ہیں کسی بھی پوسٹ کو یا کسی بھی اپنی ویڈیو کو تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے؟ اچھا, ان چیزوں میں یہ خیال رکھیں کہ مجھے ٹارگیٹڈ آڈینس لگنی ہے بہت زیادہ. مثال کے طور پہ میں سیل پرچیز میں جانا چاہ رہا ہوں, میں نے ایک موبائل کی شاپ بنائی ہے, تو میں سیل پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں 5 کلومیٹر کے ایریا میں. اب مجھے کراچی سے کال آئے گی تو میں اس کو کیسے بھیجوں گا, مشکل ہے. تو اس لیے فیس بک پہ بوسٹ لگاتے وقت آپ یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ مجھے ٹارگیٹڈ آڈینس چاہیے. لیٹس سپوز اگر وہ ریسیپی وہ کچن کی آئٹمز ہیں تو آپ خواتین کو آپ کر سکتے ہیں آڈینس سلیکٹ, اور اگر کوئی ایسی جنرل آئٹم ہے تو پھر آپ میل اینڈ فیمیل دونوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں اپنے ٹارگیٹڈ آڈینس میں, یہ کبھی مت سوچیں کہ مجھے 10,000 لوگ ہی ویو کریں. نہیں, آپ کے 2,000 اگر آڈینس ہیں تو 2,000 میں آپ کو 1800 لیڈز آئیں تو پھر مزہ آئے گی. اور اگر آپ کو نہ کر سکیں تو کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس سے یا کوئی بھی IT ایکسپرٹ, اس سے رابطہ کر کے IT ایکسپرٹ سے کام کریں جس سے آپ کو لیڈز آئیں. اچھا, جو اپنے پیج پہ اپلوڈ کرتے جاتے ہیں ویڈیو پہ ویڈیو, گیپ کتنا مینٹین کرنا؟ اچھا, میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں منیمم جو بہت بیزی ہیں وہ بھی منیمم 3 ویڈیو لازمی کریں, اور جو نارملی جن کا بالکل ابھی سٹارٹ ہے وہ 9 ویڈیو لازمی اپلوڈ کیا کریں. 140 دن آپ نے اس سٹریک کو سنبھال کے رکھنا ہے, وہ ٹک ٹاک ہو, فیس بک ہو, وہ یوٹیوب ہو. 140 دن اگر آپ اپنی سٹریک کو سنبھال گئے تو آپ دیکھیں 45 دن میں اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. 140 دن تو بہت. ابھی ریسنٹلی میری بہن ہے میگا جی, الحمدللہ ان کا ہم نے ویب سائٹ لانچ کی, ان کا یوٹیوب چینل مونیٹائز کیا, ٹک ٹاک مونیٹائز کیا. تو مجھے وہ بتا رہی تھی, میرے پاس وائس میسج پڑا ہوا ہے, بتا رہی تھی کہ میں 1.5 سال سے اپنے یوٹیوب پہ کام کر رہی تھی, مجھے 1 روپیہ نہیں ہوا, اور اللہ کے فضل سے کام بھائی آپ نے کام کر کے دیے تو $450 ان کو 1 منتھ میں الحمدللہ. وہ تو ویل نون پرسنالٹی ہیں, تو آپ کامران بھائی باقی بہنوں کا خیال کرتے ہیں, یہ بہن نظر نہیں آتی. انشاءاللہ آپ بھی جب تشریف لائیں گی آپ کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. اچھا, پیج بناتے وقت کن کن چیزوں کو ہم نے خاص خیال رکھنا ہے؟ فیس بک کا پیج کی بات کر رہی ہیں یا کوئی بھی, اگر کوئی بھی آپ کا سوشل پلیٹ فارم ہے؟ اچھا, اس میں دیکھنا یہ پڑتا ہے, لیٹس سپوز جیسے آپ میڈیا سے ہیں تو آپ کو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ میری ٹارگیٹڈ آڈینس صرف عوام نہیں ہے, آپ کے میڈیا کی سیلیبریٹیز بھی آپ کو
اس میں جوائن کریں. اب وجہ یہ ہے, آپ یہ خیال رکھیں کہ مجھے جو کنٹینٹ اس پہ اپلوڈ کرنا ہے وہ یہ خیال رکھیں کہ میرا کنٹینٹ ایسا ہو جو مضبوط اچھا ہو. ہمیشہ پیجز بناتے وقت جن کا لوگ خیال نہیں رکھتے, آپ کی جو سلیکشن ہے وہ کیٹیگری سلیکشن اچھی نہیں ہوتی. موسٹلی جب بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے فوڈ کے لیے بنایا, بعد میں اسے میڈیا کے لیے یوز کر رہے ہیں, بعد کا ہم نے جب بنایا ہے تو اس کو اس وقت آرٹسٹ کر دیا, بعد میں ہم سیل پرچیز کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. سٹارٹنگ میں ہی آپ کوشش کریں کہ آپ پوری ترتیب آپ چیٹ جی پی ٹی سے مشورہ کریں. سب سے پہلے اپنی چیٹ جی پی ٹی کو ٹرین کریں کہ میں کیا ہوں, کیا میری تعلیم ہے, کیا میری اس میں سورس آف ورکنگ ہے, اور مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. آپ کو بہترین مشورہ دے گا. اچھا, چیٹ جی پی ٹی سے مشورہ لینے کے لیے اسے جو کمانڈ ہم دیتے ہیں, جو پرامپٹ اس پہ ٹائپ کرتے ہیں, وہ اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے؟ نہیں, دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اردو میں آپ تو وائس میسج کی فیسلٹی موجود ہے نا, آپ بول کے بات کریں, آپ کو وہ بول کے جواب دے گا. اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ دیکھیں آپ جتنا اچھا سوال کریں گے اتنا اچھا جواب نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ آپ نے 10 کوسچن کیے ہیں تو 10 کوسچن میں آپ کو آپ کی بات سمجھ جائے گا. دیکھیں وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, یہ انسان کی بنائی ہوئی ہی ایک مشین ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس نے پوری دنیا سے اس سرچ ہسٹری کو دیکھنا ہے, دی بیسٹ موضوع کا جو جواب ہوگا وہ آپ کو جنریٹ کر کے دے دے گا. تو اس میں آپ کو ٹرین کرنے میں کوئی آپ کو سالوں نہیں لگنے, 1-2 منتھ میں آپ کی ساری باتوں کو وہ آبزرو کر جائے گا. اچھا, ہیش ٹیگ لگاتے ہوئے کون سے ہیش ٹیگ جو ہیں جو زیادہ آپ کو بوسٹ دیتے ہیں؟ اچھا, یہ خالی ہیش ٹیگ کا کام نہیں ہوتا. یہاں بڑی مزے کی بات ہے, یہ اکثر لوگ نہ مس کر جاتے ہیں. وہ یہ لوگ سے سمجھتے ہیں صرف ہم ہیش ٹیگ ہی لگائیں تو کافی ہے. نمبر 1, جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں تو موبائل سے نہ کریں. یہ پہلا فالٹ آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ اپنی لیپ ٹاپ سے کریں. آپ اپنی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں جائیں, اس کا نام رکھیں, سبجیکٹ رکھیں, اور پھر اس کے اندر ہیش ٹیگ کے ساتھ آلٹ ٹیکسٹ ڈالیں. اب جب ویڈیو اپلوڈ کریں تو ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں. آپ کا ہیڈنگ مضبوط ہونا چاہیے, آپ کا جو ڈسکرپشن ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے, آپ کا آلٹ ٹیکسٹ مضبوط ہونا چاہیے, اور آپ کے ہیش ٹیگ مضبوط ہونے چاہیے. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں. اور سب سے اہم کردار کیا ہے, وہ ہے آپ کا تھم نیل. اب موسٹلی لوگ اندر کتاب بہت اچھی ہے, ٹائٹل ہی نہیں ہے مزیدار, تو لوگ دیکھ کر کیسے اس کو سلیکٹ کریں گے. پکچر دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں دیکھنا ہے. تھم نیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول کا کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب خواتین کے لیے کون کون سے وہ بزنسز ہیں جو وہ آن لائن بیٹھ کے آرام سے کر سکتی ہیں؟ اچھا, میں اکثر اپنی بہنوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں, آپ ٹیچنگ میں کریں. آپ اگر ٹیچنگ کو زیادہ نہیں کر سکتی تو قرآن ایک زبردست اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے جس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں. آپ اس نیت سے کریں کہ آپ ثواب حاصل کریں, نہ کہ آپ پیسے حاصل. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے. جب گھر گئے تو وہاں ایک روشن دان دیکھا تو کہا یہ کس لیے؟ تو آپ صحابی نے فرمایا یہ ہوا آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کہتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو آپ کو ہوا آنی تھی, ثواب ہونا تھا. تو ہمیشہ جب آپ یہ سوچیں کہ میں قرآن کا یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ میں بچوں میں کنورٹ کروں گی تو مجھے قبر میں فائدہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ اس کی نسبت سے زیادہ آنا شروع ہو جائے گا. تو میں یہاں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کیمرہ سیٹ کریں, سٹینڈ لگائیں, مائک لگائیں, اور آپ کا جو چھوٹا سا لیکچر وہ چھوٹا سا 4, 5, 6 آیتیں اعوذ باللہ سے شروع کریں, اور جہاں تک بھی آپ پڑھ سکتی ہیں 3-4 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں. اچھا, شروع میں آپ کی آڈینس آئے گی وہی 100, 200, 300, لیکن جب آپ کو لوگ جج کرنا شروع ہو جائیں گے, آپ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظوں میں غلطیاں نہ ہو. دیکھیں اگر آپ نے خدا نہ خواستہ غلط پڑھایا تو اینڈ تک لوگ غلط پڑھیں گے, اور سارا آپ کا جو اس کا پھر جتنا ثواب ہونا تھا اتنا گناہ بھی آپ کے ذمہ آئے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جتنا کریکٹ پڑھا سکتی ہیں اتنا کریکٹ پڑھائیں تاکہ آپ کو ثواب بھی ہو اور پیسہ بھی آئے. اچھا, جو کپڑے کا کام آن لائن چل رہا ہے, اچھا یہ اس میں بھی بے شمار آئٹمس ہیں. اب میں آ جاتا ہوں سیل پرچیز کی طرف. جیسے ہماری بہت ساری بہنیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف ملبوسات پہ کوئی کام کریں, بلکہ میں یہ کہوں گا بہت ساری گھریلو آئٹمس ایسی ہیں جن پر آپ سیل پرچیز کر سکتی ہیں. لیٹس سپوز اس میں سیلون آئٹمس بے شمار ہیں, جیسے فیشل سیٹ ہے, جس میں اور بھی بے شمار آئٹمس ہیں. اگر میں گننے لگوں گا تو بے شمار وہ ٹائم اسی پہ گزر جائے گا. تو اسی طرح آپ کوئی بھی جو آئٹم ہے جس کو آپ جیولری پہ بزنس کر سکتی ہیں. آپ مارکیٹ جائیں, اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں. مارکیٹ جائیں, جو چیز آپ کو سلیکٹ کرنی ہے اس سے ایک چیز پرچیز کر لیں, اور اگر آپ کے جاننے والا ہے تو وہیں پہ بیٹھ کے اس کی ویڈیو بنا لیں. اب آپ کی کاسٹ نہیں آئی, آپ نے اپنی ویڈیو
यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, यहाँ से आपको लीड्स आएंगी, जब लीड्स आएंगी आपने बाई करना है, बाइकिया के जरिए कैश ऑन डिलीवरी पे सेंड कर देना, अपना मार्जिन अपने पास रखें, दुकानदार को दुकानदार की पेमेंट दें, और दी बेस्ट वे है आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं? ये भी तो होता है ना कि मंगवाया कुछ आ कुछ गया। पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पहलू ये तो क्योंकि कंपनीज का है तो इसमें हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। आप कोशिश करें जब भी आपने चीज़ को बाय करना है तो उसके रिव्यूज़ चेक करें, लोगों के जो आपके कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, ये कंपनी को पावरफुल बनाते हैं। कोशिश करें अगर लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं तो डेफिनेटली कंपनी जो है अच्छा काम कर रही है, और अगर उसके ऊपर रिव्यू नहीं है तो फिर जल्दी ट्रस्ट ना करें, फिर ख्याल करें। ताकि बहुत सारे लोगों को ये आया है कि जी मैंने ये मोबाइल मंगवाया था, उसमें टूटा निकला है वगैरह वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे कपड़ों में तो बेशुमार ऐसे फ्रॉड निकलते हैं, तो मेरे साथ खुद भी हुआ है। तो बहरहाल ये एक ऐसा चीज़ है जिसपे आप ट्रस्टेड कंपनियों पे कोशिश करें। अब लेट्स सपोज मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी वेबसाइट विजिट किया करें, जितनी भी बड़ी कंपनीज होंगी उनकी वेबसाइट मौजूद होगी, बड़ी कंपनी कभी भी फ्रॉड नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की अवेयर करने की कि सोशल मीडिया को किस तरह से आप इस्तेमाल करके, इंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन किस तरह से उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी अर्निंग भी अच्छी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।